السلام علیکم، کیسے ہوں؟ سب خیس ہوں گے، بس سب خیس رکھے ہم خراب باغ کے تقریباً جو شمالی سائڈ ہے، جو درمیان والا باغ ہے، جو بڑا باغ ہے، وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ صفائی کا جو سسٹم ہے، صفائی جو ہے بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے روڈ مین روڈ ہوتا ہے، اس طرح یہ بنا ہوا ہے. کارپیٹ روڈ جیسے ہوتا ہے ویسا بنا ہوا ہے، جیسے چلتے جاؤ کچھ بھی وہ نہیں ہے. بالکل جیسے کہتے ہیں نا اونچ نہیں جیسے ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے، بالکل پرفیکٹ سیدھا راستہ بنا ہوا ہے. تو بارشیں بھی ہیں، جو بھی ہوا سیم دن کر رہی ہے، لیکن یہاں پہ آپ کو نمی نظر نہیں آئے گی. لیکن مٹی کے اندر نمی ہے، نیچے جو ہے اس کی نمی ہے، لیکن اوپر آپ کو نمی نظر نہیں آئے گی. اس طرح کا جو ہے باغ کا سسٹم بنایا ہوا ہے. تو کچھ لوگوں کا سوال بھی ہوگا، جو ہمارے ویورز ہیں یا دوست ہیں یا فینز ہیں، ان کا بھی یہی سوال ہوگا کہ یہ جس طرح آپ نے یہ اس طرح جو رکھا ہوا ہے باغ، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شام کی طرف مڑتا جا رہا ہے، یہ اس طرح کیوں ہے؟ دوسرا یہ کیا کہتے ہیں، اتنی صفائی کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ تھوڑا بہت گھاس بھی ہو، کچھ بھی کچھ اس کا کوئی اتنا فرق نہیں ہوتا، کیونکہ بہت سے باغات ایسے بھی دیکھے جہاں پہ تقریباً ٹانگوں جتنے گھاس بڑے بڑے گھاس ہوتے ہیں اور یہاں پہ نہیں ہے. تو یہ شاہ صاحب نے اس لیے کیوں رکھا ہوا ہے، اور یہ اس طرح شام کی طرح موڑنے والا جو سسٹم بنایا ہوا ہے یہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ آئیے پوچھتے ہیں. دیکھیں یہ صفائی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح انہوں نے کی ہوئی ہے. صفائی دیکھیں کس طرح صفائی رکھی ہوئی ہے ہم نے. دیکھیں باغ میں دیکھ سکتے ہیں. پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جگہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سارا وہ ہے، یہاں تو سیدھا جا رہا ہے، پھر یہاں سے مڑ رہا ہے، پھر آگے بھی اس طرح مڑ رہا ہے. بالکل جیسے کہتے ہیں نا شام کی طرح جو ہوتا ہے، تھوڑی جگہ تھوڑی کلوز بھی ہے، کچھ کھلی بھی ہے، لیکن کچھ بالکل مڑ بھی رہی ہے اچھی چنگی طرح. تو شاہ صاحب سے سوال یہی پوچھتے ہیں ایسا انہوں نے کیوں رکھا؟ یہ سیدھا بھی رکھ سکتے تھے بالکل. دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ صفائی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آئیے پوچھتے ہیں. خالی کھاد ڈال دیتے ویسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، تو انہوں نے صفائی کیوں کی ہے یہ بھی سوال پوچھتے ہیں. آئیے جی ہاں، السلام علیکم. یہ جو ہم نے افتخار نے پوچھا یہ اس طرح وہ کیوں کیا ہے، یہ آپ سیدھا بھی رکھ سکتے تھے، کیونکہ بالکل 600 فٹ یہ سیدھی لائن ہے، کلیئر لائن ہے. 600 ساڑھے 600 فٹ آپ نے ایسے ایسے کیوں کیا؟ تو میں یہی آپ بھی جانتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے، جو قدرت کا نظام ہے وہ ایسے ہی ہے. کہیں بھی جا کے دیکھو، اگر آپ کوئی سبزی لگائیں، کوئی فروٹ لگائیں، وہ ہمیشہ چھوٹا بڑا ایسے ایسے ہوتا ہے. ایسے انسان کی ہے بات ہے، کوئی کسی کا قد لمبا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی سائڈ میں ہوتا ہے، کوئی کیسے ہوتا ہے. یہ بھی آپ اگر اس مشابہت سے بنائیں گے تو وہ اس کو فل طاقت بھی ملے گی، فل سسٹم فل اپنی طاقت اس ذریعے سے خوراک بھی حاصل کرے گا. خوراک کیسے حاصل کرے گا؟ جب پانی آئے گا، اس کو پانی لگے گا، پانی پہلے اس طرف لگے گا پھر اس طرف آئے گا، ایسے جائے گا. تو پانی اس کو اچھی طرح سیراب کرے گا. اس کی جو روٹس ہیں جو نیچے پڑے ہیں، کیونکہ ہمارا لیول کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے، یہ 4-5 فٹ اوپر ہے زمین، جو ہم نے جس طرح بنایا ہوا ہے ایک طریقے کا. تو وہ 4-5 اس کے روٹ نیچے پڑے ہیں. تو اگر پانی اس طرح ٹکرا کر ایسے آئے گا پھر ایسے جائے گا، تو پھر کیا اس کا کیا رزلٹ نکلے گا؟ نتیجہ کہ پانی اچھی طرح سیوا نمی زمین میں رکھے گا. ان جو روٹس ہیں نیچے پڑے ہیں ان کو پانی کی صورت میں خوراک ملے گی. وہ پانی کی صورت میں خوراک ایسے ملتی ہے، یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پانی ٹھہرتا نہیں ہے، یہاں پانی چلتا رہتا ہے، یا پانی 5 منٹ بعد ختم ہو جاتا ہے. آپ یہ بھی یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ پانی آپ یہاں کیسے لگاتے ہیں، کیوں کھڑا کیسے کر سکتے ہیں، اس کو کیسے سیراب کر سکتے ہیں؟ یہاں تو پانی ٹھہرتا نہیں ہے، پانی سے چلا جاتا ہے. پانی ہمیشہ ایک ذہن میں رکھیں، جیسے کسی چیز کو سنگائی جاتی ہے یا اس کا پانی باغ کو آم کے باغ کو پانی اس طرح لگایا جاتا ہے کہ باغ میں کے آم کو بامشکل
पानी के मुतालिक तो बता दिया। दूसरा ये आप सब भाई इसको खाद देनी थी या ये इसको खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखें केचुए ने कैसी सूरत बना दी, सारा केचुआ लगा, सारी केचुए ने कुदरती खुराक हमारी बनी हुई है, सारी कुदरती खुराक बनी हुई है। ये देख रहे हैं इसमें ये खुराक कुदरती तौर पर, नेचुरल तौर पर केचुए की। इस कीड़े को हम बजरिया स्प्रे ख़त्म करते हैं। जब हम स्प्रे देते हैं, दवाई मारते हैं इधर, ये खुदा की मखलूक जो हमें बे इंतहा दौलत देती है, सेहत की सूरत में, खाद की सूरत में, हम उसको स्प्रे की सूरत स्प्रे कर करके उसे ज़ाय कर देते हैं। खादें दे देकर, खादें जब डालते हैं फिर और ज़ाय हो जाता है। ये फिर केचुआ ज़मीन में नहीं निकलता जब खादें दी जाती हैं या दवाएं स्प्रे की सूरत में डाली जाती हैं। खादों से ज़मीन स्लट पक्की हो जाती है, पत्थर बन जाती है। ये केचुआ नहीं निकल सकता। केचुआ हमेशा नरम ज़मीन में होता है। तीसरे नंबर पर इसका ये फ़ायदा है, कभी हमने हाल नहीं चलाए, ये हमने सिर्फ खुरपे से जिसे हम सरायकी में रंबा बोलते हैं, खुरपे से, उससे हमारे मालियों ने सफाई की है। ये माल सफाई आपके सामने पड़ी है। ये भी एक खाद की सूरत में बन गई है सारी। ये सारी लाइन लगी पड़ी है दोनों तरफ से, ये देख रहे हैं, उस तरफ से भी है, इस तरफ से भी है, ये देख रहे हैं, ये सब। तो ये तीसरा फायदा इसका ये है। चौथा फायदा सबसे जो अहम फायदा है, इसको हवा का, हर तरफ से हवा, अगर ये आम आ गया है, दूसरा आम इस तरफ चला गया है, तो ये हवा एक दूसरे का क्रॉस बन गया है, रास्ता बन गया, रोशनदान बन गया है। पांचवें नंबर पर आपको ये देख रहे हैं सारे बाग में रोशनी लगी हुई है सूरज की। ये सारी सनलाइट पूरे मुकम्मल तौर पर ये इसको मिल रही है। तो ऐसी सूरत में आप बताएं, अगर आप इसको खाद देंगे, थोड़ा सा आप सोचें, खाद देंगे, जहर है जाए, ये ज़मीन पत्थर बन जाएगी, क्या यह केचुआ ये खाद बनाएगा? या फिर स्प्रे मारेंगे, जैसे घास पर स्प्रे हम लोग मार देते हैं, क्या फिर केचुआ जो है वो जब जहर खाएगा, स्प्रे खाएगा, मर नहीं जाएगा? कितना नुकसान कर रहे हैं इंसानियत का, और जो इंसान के दोस्त हैं उनको मारने का आप खुद सबब बन रहे हैं। तो खुदारा इस तरह बाग की देखिए, हमारा बाग जा रहा है, इस तरह स्टाइलिश बनाए, इसके इसको पर हल चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक उधर धरती माँ बोलते हैं, फिर इस पर जुल्म करते हैं, हल चलाते हैं। ऐसी सफाई करें, फिर हम जब ये सफाई करेंगे वो भी दिखाएंगे आपको, एक बजरिया खुरपे आप हम इसकी सफाई भी करेंगे, वो भी आप देख लेंगे। तो ये है सिस्टम। ये आगे देखते हैं, ये सारा केचुआ लगा हुआ है, सारा देख रहे हैं आप। ये रोशनी भी फुल आ रही है सारे बाग में, आपको दिखा रहे हैं। इन पौधों की हमने कटिंग की थी, वो आज देख लें कैसे शाश पे शाश है। ये देख रहे हैं सारा। अल्लाह ताला इन बागबानों को, जो बागबान के शौकीन हैं, ज़मींदारों को, इनको अल्लाह ताला हिदायत दे, उनके दिल में इस माँ की मोहब्बत डाले और हल चलाने से बाज आएँ, खाद डालने से बाज आएँ, स्प्रे करने से बाज आएँ। आमीन। जैसे शाह साहब कह रहे थे कि बाग को हमने इस तरह इसलिए बनाया हुआ है ताकि यहाँ पानी जो है सही तरीके से तो लगे। दूसरा जो इस तरह रखे हुए हैं ताकि
کچھ پودے بڑے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، کچھ کس طرح ہوتا ہے، کوئی کس طرح ہوتا ہے، جیسے انسانی زندگی ہے ویسے ہی. تو اس کے لیے ہمیں سورج روشنی، پانی، خوراک سب کا بھی انتظام اسی لحاظ سے کرنا پڑتا ہے، تاکہ سورج روشنی ہر چیز جو ہے اپنی طرف سے خود لگ جائے. کیونکہ پودے کی گروتھ پہ، مطلب پودے کی قد پہ اور اس کی گروتھ پہ اتنا ہمارا وہ نہیں ہوتا کہ ہم وہ سنبھال سکیں، لیکن ہم یہ سنبھال سکتے ہیں خوراک اور روشنی ان کو کتنی پہنچنی چاہیے، یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو یہ اس طرح رکھنے سے، ہلی طریقے سے رکھنے سے یہ ہمیں تقریباً روشنی، ہوا جو ہے پوری اچھی طرح لگتی ہے پودوں کو، ہر ایک پودے کو آرام سے لگتی ہے، تاکہ جو بیماری ہوتی ہے، جو ان کے جو سٹیمز ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ بیماری لگ رہی ہوتی ہے، جو ان کو کھوکھلا کاری ہوتی ہے، وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جاتے ہیں. تیسری بات، کھاد کی. کھاد جو ہے، سپرے کھاد جو ہے وہ اس لیے استعمال کی جاتی ہے تاکہ جو یہاں پہ کیچوا ہوتا ہے یا کیڑا ہوتا ہے یا جو ہمیں کھاد فراہم کرتا ہے وہ والا کیچوا جو ہوتا ہے وہ تاکہ مر جائے. اس لیے جو جو کھاد والے مافیاز ہیں یا کھاد بیچتے ہیں یا زراعت والے ہوتے ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں کہ دوائیوں والے ہوتے ہیں، ڈرگز والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری کھاد زیادہ سے زیادہ بکے، اس وجہ سے کہتے ہیں. کیونکہ کیچوا مرے گا تو کھاد نہیں نکالے گا، کھاد نہیں نکالے گا تو پودا گروتھ نہیں کرے گا، فروٹ سائز والا نہیں دے گا، فروٹ کوالٹی والا نہیں دے گا. تو اس وجہ سے باغبانوں کو، کسانوں کو کھاد استعمال کرنی پڑے گی. لیکن جب تک یہ کیچوا ہے تب تک یہ ان کا بزنس اس طرح نہیں چل سکتا کھاد والوں کا. تو یہ بھی ایک ان سارے لازمی چیز ہے. تو یہ دیکھیں، اس طرح سسٹم بنانا بھی ضروری ہوتا ہے ہر چیز کے لیے، کیونکہ اگر آپ سسٹم ایڈوانس نہیں بنائیں گے اور پودوں کے لیے نہیں سوچیں گے. اپنے آم کا پودا ایسا ہوتا ہے جیسا آپ کا بیٹا ہوتا ہے، بیٹے کو جس طرح پالتے ہیں ویسے ہی آم کو پالنا پڑتا ہے، نخرے سہنے پڑتے ہیں، ان کی ضرورت پوری کرنی پڑتی ہے، صرف پانی نہیں دینا پڑتا. آپ بچوں سے خوراک دیتے رہیں، اس کو کچھ اور نہ کرنے دیں تو بچہ آپ کا بگڑ جائے گا یا خراب ہو جائے گا، مر جائے گا، اس طرح ہو جائے گا، یہ بیمار ہو جائے گا. لیکن آم بھی ایسا ہوتا ہے، اس کو صرف خوراک نہیں چاہیے ہوتی، اس کو کیئر بھی چاہیے ہوتی ہے، اس کی طریقہ بھی چاہیے ہوتا ہے تاکہ وہ خوراک زیادہ سے زیادہ لے سکے. تو یہ چیزیں جو ہوتے ہیں ضروری عنصر ہوتا ہے ہر آم کے لیے، پودے کے لیے، ہر باغ کے لیے. تو یہ تب تک ویڈیو میں سب نہیں رہے گا. اسٹینڈ ود رام حسین، پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.